السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے سیاست ٹی وی کے خاص پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ پروگرام سوال اور جواب کے طریقہ کار پر ہوگا اور آخر میں آپ اس کے جوابات دے سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی مہینے ربیع الاول کی 9 تاریخ کو بمطابق 22 اپریل 571 صبح صادق فجر کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ کہاں ہے؟ مکہ عرب کا ایک شہر ہے۔ عرب ہمارے ملک ہندوستان سے ٹھیک پچھم کی طرف ہے۔ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہے اور کعبہ مکہ میں ہے، اس لیے ہم پچھم کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا عرب ایک ملک کا نام ہے؟ نہیں، عرب ایک ملک کا نام نہیں بلکہ اس پورے علاقے کو عرب کہا جاتا ہے جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ اس وقت عرب بہت سے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹا ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ عرب کے کس ملک میں ہے؟ مکہ مکرمہ عرب کے جس ملک میں ہے اسے سعودی عرب کہتے ہیں۔ مکہ کو کس نے آباد کیا تھا؟ مشہور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ کو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسا کر آباد کیا تھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں؟ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے برادری کا نام کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ قریش دراصل فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا۔ یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں سے تھے۔ بعد میں ان کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنی ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد کہتے ہیں۔ ہاشم کون تھے اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے اور ان کا اصل نام عمرو تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو ہاشم کے نام سے کیوں پکارا جانے لگا؟ ہاشم بڑے سخی اور مہمان نواز تھے۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ عربی میں کسی چیز کے اس طرح توڑنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو حشم کہتے ہیں، اسی لیے ان کا نام ہاشم توڑنے والا پڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے اپنے قوم کے لیے کون سی بڑی خدمت انجام دی تھی؟ قریش کے لوگ تجارت کرتے تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کے سفر کا انتظام کیا اور اس کے لیے دونوں ملکوں سے حکمرانوں سے ضمانتیں حاصل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کس نام سے مشہور تھے اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے اور ان کا اصل نام شعیبہ تھا۔ شعیبہ عبد المطلب کے نام سے کیوں مشہور ہو گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام کی طرف نکلے تو یثرب مدینے میں ٹھہرے اور وہاں ایک خاتون سلمہ سے نکاح کرنے کے بعد کچھ عرصہ ٹھہر کر شام چلے گئے اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ بچہ 8 سال تک مدینے میں ہی پرورش پاتا رہا۔ 8 برس کے بعد ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مدینہ جا کر اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، اسی لیے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہنے لگے اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کا نام شعیبہ کیوں رکھا گیا تھا؟ پیدائش کے وقت عبد المطلب کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اسی لیے ان کا نام شعیبہ یعنی بوڑھا رکھ دیا گیا تھا۔ عبد المطلب کو مکہ میں کیا مقام حاصل تھا؟ عبد المطلب قریش کے سردار اور مکہ کے تجارتی قافلے کے ذمہ دار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی اور دادا کا نام بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہاب، نانی کا نام برہ اور دادی کا نام فاطمہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا قریش کے کس قبیلے کے سردار تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا قریش کے خاندان بنو زہرہ سردار تھے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائیں دودھ پلانے والی مائیں کون کون ہیں؟ والدہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صہیبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا تھا، اسی طرح یہ دونوں آپ کی